فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان محترم، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو منزل و منزل آگے بڑھ رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان ابدیت کیا، اور ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے تو آواز آئی، اے ابراہیم، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم نے عرض کی، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم، ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، امام وہ ہوتا ہے جو ظالم نہ ہو، مظلوم ہو۔ تو یہ امامت کا سلسلہ منزل و منزل آگے بڑھتا رہا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ سلسلہ آگے بڑھا اور جا کے ہمارے 12ویں امام تک کے پہنچا۔ کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ کیا تھا کہ ان کا احسان ہے اسلام کے اوپر، اور ان کا احسان ہے بانی اسلام کے اوپر۔ عزیزان محترم، ادھر دعوت ذی العشیرہ ہوتی ہے، میری 2 دن پہلے کی گفتگو یاد رکھیے، ادھر دعوت ذی العشیرہ ہوتی ہے اور رسول اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی نبوت پر گواہ بنتے ہیں۔ مکے کی گلیوں میں حضور سرور کائنات قولوا لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں مسلمان ہونے لگے لوگ، اس لیے کہ جب انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، مذہب کو قبول کرنا شروع کیا، تو انہیں اچھا لگا، کیونکہ اسلام جبر نہیں چاہتا، اسلام ظلم نہیں چاہتا۔ عزیزان محترم، ادھر ابو سفیان نے، توجہ چاہتا ہوں، ادھر ابو سفیان نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، تہ تیخ کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، عاجز کرنا شروع کیا۔ اور ادھر ابو سفیان عاجز کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ رسول اللہ کے پاس اطلاع آتی ہے، اس مسلمان کو وہاں مار دیا گیا، وہ جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے وہاں قید کر دیا گیا،
اس کو جلتے ہوئے پتھر پر لٹایا گیا ہے اور رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ پہچانیے کہ رسالت و امامت نے کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ رسول اللہ جناب جعفر کو بلاتے ہیں، جناب جعفر آتے ہیں، کیونکہ آج میں جناب جعفر کا واقعہ اس واسطے بھی سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کا دن انہی کی نسل سے منسوب ہے۔ عزیزان محترم، آگے انشاءاللہ وہ گفتگو آئے گی۔ جعفر کو بلایا، کہا جعفر یہاں ہو۔ جعفر آتے ہیں، کہا جعفر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہیں تھوڑے سے مکے میں، ان کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو لو اور ان کو لے کے آپ حبش چلے جائیے۔ میں نے سنا ہے کہ حبش کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، اور حبش کا بادشاہ انصاف کرے گا، حبش کا بادشاہ ظلم نہیں کرے گا۔ آپ ہمارا میسج ان کو دیجیے گا۔ جناب جعفر رسول اللہ کے حکم کے بعد ان مسلمانوں کو یکجا کرتے ہیں اور اس طریقے سے مکے سے نکالتے ہیں کہ جیسے پتہ نہ چلے کہ جتھے کی شکل میں لوگ مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ 2 1 2 1 4 تاکہ پتہ نہ چلے۔ ایک پوائنٹ پر سب لوگ ملاقات کرتے ہیں، پھر جعفر سب کی قیادت کرتے ہوئے مکے سے حبش کے راستے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان مسلمانوں کو حبش کے اندر داخل کراتے ہیں۔ عزیزان محترم، کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے، آج جو اسلام میں اتنی چمک ہے، آج جو اتنی چمک دمک ہے، اتنی رنگا رنگی ہے، اتنی رونق ہے، ہر طرف سے محمد رسول اللہ کی صدا ہے، مسجدیں بھی ہیں، منارے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے کچھ سیکریفائز ہے، اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہیں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے دین کے لیے اپنے سر کو اللہ کی راہ میں عاریت دے دی۔ عزیزان محترم، عاریت دے دینا سر کا یعنی بارو کرنا، جو عاریت دے دیتا ہے اسے لوٹا دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ میرے لال اپنے سر کو عاریت دے دینا۔ ہائے ہائے، یہ ہے گھرانہ کہ یہاں اولاد ہے تو اس کے بھی سر کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو دین کی، مذہب کی، اللہ کی، اسلام کی۔ کبھی سوچئے، کبھی غور کیجئے۔ چلے دوسرے دن ابو سفیان تلاش کرتا ہے کہ وہ مسلمان کیا ہوئے تاکہ وہ ان کے اوپر ظلم شروع کرے۔ کہاں ہوئے، کیا ہوئے وہ مسلمان؟ وہ جنہیں نے کلمہ پڑھا تھا، کہا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ہے نہیں یہاں۔ تو پتہ چلا کہ جعفر کے ساتھ وہ سب حبش جا چکے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا لشکر مرتب کرتا ہے، مکے سے حبش کی طرف چلتا ہے، چل رہا ہے مکے سے حبش کی طرف، آگے بڑھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، کہ ہم مکے سے حبش کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بڑھا، بڑھتے بڑھتے، چلتے چلتے، منزل بمنزل راستہ طے کرتے کرتے ابو سفیان ڈھونڈ رہا ہے ادھر سے ادھر، کہیں نہ وہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، نہ جعفر دکھائی دے رہے ہیں۔ دیوانہ وار، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی جھاڑیوں میں،
کبھی پہاڑیوں کے پیچھے، کبھی گفاؤں کی طرف، کرتے کرتے وہ حبش پہنچا۔ سنیے گا عزیزوں، اور جب وہ حبش پہنچا تو حبش کے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے، اور حبش کے بادشاہ سے ملاقات کر کے حبش کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کے کچھ غلط لوگ تمہارے یہاں آ گئے ہیں، تم ان کو ہمارے حوالے کرو، تم ان کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان کو اپنے قانون کے مطابق سزا دے سکیں۔ وہ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ دیکھو جب وہ آ ہی گئے ہیں تو کل تم بھی آؤ دربار میں اور جعفر کو بھی بلایا جائے، آرگومنٹ ہو وہاں تم بھی اپنی بات رکھو، جعفر بھی اپنی بات رکھیں، اور فیصلہ ہم کریں گے، فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ سنیے گا عزیزان محترم، فیصلہ ہم کریں گے، فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ یہ کہنے کے بعد کہتا ہے حبش کا بادشاہ کہ یہ حبش ہے، مکہ نہیں ہے، یہاں ہمارا نظام چلتا ہے، یہاں ہماری حکومت چلتی ہے، یہاں ہمارا سکہ چلتا ہے، لہذا اس چیز کو ذہن سے نکال دو کہ ہماری سرحد میں تم کسی کو سزا دے کر نکل جاؤ، ایسا خیال بھی نہ لانا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ کل جعفر کو بھی ملاؤ، دربار جس وقت لگے۔ ابو سفیان بھی آئے، ہم دونوں سے بات کریں گے، جب دونوں سے گفتگو کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال رات گزری، دوسرے دن کا سویرا آیا، میسج جناب جعفر کو پہنچا دیا گیا تھا۔ جعفر تھوڑے سے مسلمانوں کو لیے ہوئے کھڑے ہیں، ابو سفیان بھی اپنے سپاہیوں کو لیے کھڑا ہے، وہ جعفر کھڑے ہیں یا ابو سفیان کھڑا ہے، یہ پورا دربار ہے، وہ تخت ہے جہاں کے اوپر حبش کا بادشاہ آ کے بیٹھے گا۔ ہمیشہ وی آئی پی موومنٹ کے لیے دروازے الگ ہوتے ہیں، جس ڈور سے جس دروازے سے عوام الناس آتی ہے اس سے وی آئی پی موومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا، ایک خاص دروازے سے حبش کا بادشاہ آتا تھا تخت کے اوپر۔ جب وہ تخت پر آتا تھا تو پورا دربار اس کی تعظیم میں اس کو سجدہ کرتا تھا۔ بھائی سنیے گا، پورا دربار اس کی تعظیم میں اس کو سجدہ کرتا تھا، اور اسلام میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے۔ پہلی تعلیم ہی یہی دی اسلام نے آ کے، رسول اسلام نے، کہ سجدہ فقط اللہ کے لیے، اور سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سجدہ ہماری بندگی کو ثابت کرتا ہے۔ سجدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بندے ہیں، کیونکہ یہ انسان بڑا مغرور ہے، یہ انسان اتنا مغرور ہے کہ اس کے اندر اتنی انا ہے، اس کے اندر اتنا تکبر ہے، اس کے اندر اتنی میں ہے کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، لہذا اس انسان سے اسلام نے سجدہ کرایا، اس اسلام سے اللہ نے سجدہ کرایا، اس اسلام سے رسول اسلام نے سجدے کا حکم دیا۔ کوئی گھبرا کے یہ نہ کہے کہ سجدے سے اللہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر سجدے سے اللہ بڑا ہوتا تو پہلے مسجد میں لوگ سجدے میں جاتے، تب مؤذن گلدستے پر جا کے کہتا کہ اللہ اکبر،
اللہ اکبر، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا، ایک بھی نمازی نہیں ہے، مؤذن گلدستے پہ آتا ہے اور گلدستے پہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، یعنی تمہارے سجدوں نے اس کو اکبر نہیں بنایا، وہ پہلے سے اکبر ہے۔ جیسے اللہ اکبر ہے، ہمارے سجدوں نے اس کو اکبر نہیں بنایا، ویسے محمد سردار رسول ہیں، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے، بالکل اسی طریقے سے علی ولی اللہ ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ نہ اللہ سجدہ کرنے والوں کا محتاج، نہ محمد ماننے والوں کا محتاج، نہ علی اقرار ولایت کرنے والوں کے محتاج، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے لے کے آئے، یہ سب ادھر سے لے کے آئے ہیں۔ تو جب حبش کا بادشاہ دربار میں آتا تھا تو پورا دربار سجدہ کرتا تھا، پورا دربار اس کی تعظیم کرتا تھا، اور پورا دربار سجدے میں چلا جاتا تھا، تاکہ یہ احترام تھا حبش کے بادشاہ کا۔ ان کے یہاں یہی رواج تھا، ان کے یہاں یہی رواج تھا کہ جب بادشاہ تخت اقتدار پر آئے تو رعایا سجدے میں چلی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے سجدے کو چھوڑتے ہیں وہ کیسے کیسوں کو سجدہ کرتے ہیں، جو انکار سجدہ کرتے ہیں وہ کیسے کیسوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی حبش کا بادشاہ اپنے دربار میں آتا ہے ایک خاص VIP راستے سے، یہ جعفر کھڑے ہیں مسلمانوں کو لیے ہوئے، وہ ابو سفیان کھڑا ہے، یہ دربار لگا ہوا ہے، یہ شکل ہے بالکل دربار کی۔ جیسے ہی آیا پورے دربار نے سجدہ کیا، ابو سفیان نے سجدہ کیا، اس کے سپاہیوں نے سجدہ کیا، اور جب وہ سجدہ کر چکے اور سجدے سے سر اٹھایا تو ابو سفیان سجدہ بھی کر رہا تھا اور یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ جعفر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین موقع تھا، سنیے گا، جہاں تک اس زینبیہ چینل کے حوالے سے میری گفتگو جا رہی ہے، میں اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں۔ آج 5ویں محرم کی اس تقریر کے موقع کے اوپر جو عشرۂ مجالس مغل مسجد میں منعقد ہوتا تھا، کہ عزیزان محترم، کہ ابو سفیان دیکھ بھی رہا ہے کہ کون سجدہ کر رہا ہے کون سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ جب سب نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ اقتدار پر اپنے تخت پا کے بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ حبش کا بادشاہ کچھ کہے، ابو سفیان بول اٹھا کہ ہم نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں۔ دیکھیے، آپ کا بھی احترام نہیں کیا، آپ کو بھی سجدہ نہیں کیا، پورے دربار میں سب نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سجدہ کیا، ہمارے سپاہیوں نے بھی سجدہ کیا، مگر جعفر نے اور ان مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا۔ سنا حبش کے بادشاہ نے، حبش کے بادشاہ نے سنا۔ اس وقت اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، سلپ کر رہا ہے، لہذا غلط چیز نہیں پڑھی جاتی، غلط نام نہیں لیا جاتا ہے۔ غالباً ارشیر بابرکان یا اس سے ملتا جلتا کچھ نام ہے، نام میں نہیں لے رہا ہوں اسی لیے کیونکہ نام میرے ذہن سے اس وقت سلپ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ وہ حبش کا بادشاہ
جعفر کی طرف گھوما، تم نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا بات ہے؟ جب سب نے سجدہ کیا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو جعفر نے دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی حبش کے بادشاہ کے، کہا کہ یہ ایک مردار قوم تھی، ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک مردار قوم تھی جو حلال و حرام میں فرق نہیں سمجھتی تھی، جو مردار کھاتی تھی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، سنیے گا، اللہ نے ان پر رحم کیا کہ ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اللہ اکبر، ہم میں سے، سنیے گا، آئے ہائے کیا لطف ہے، کیا بلاغت ہے، کیا کشش ہے، اللہ اکبر۔ اپنی طرف اشارہ نہیں کیا، جو مسلمان لے کے آئے تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک مردار قوم تھی جو حلال و حرام میں فرق نہیں جانتی تھی، مردار کھاتی تھی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا کہ ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ اس ہم کا کوئی وزن تول کے بتا سکتا ہے کہ جو جعفر کی ہم ہے، دربار میں حبش کے بادشاہ کے، کہ ہم میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے واسطے سجدہ نہیں ہے۔ سنیے گا عزیزوں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے، تمہارے جیسوں کے لیے ہماری پیشانیاں خم نہیں ہوتی ہیں۔ ہائے ہائے، سنا اس نے، انصاف پسند بادشاہ تھا، سوچنے لگا، رکا، اچھا تمہارے پرافٹ نے، تمہارے محمد نے حکم دیا ہے، رسول نے کہا ہاں، میں نے تمہاری جان بوجھ کے توہین نہیں کی ہے، میں اس کو جو اس کا آرڈر ہے اس کو میں فالو کر رہا ہوں، اس کو جو اس نے آرڈر دیا اس حکم کو مان رہا ہوں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ ہائے ہائے، اب نہیں کہتا کہ تم حبش میں ہو، یہاں محمد کا حکم نہیں چلے گا، نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ولایت سرکار امیر المومنین وہاں تک ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں علی کی بادشاہی ہے۔ کہا کہ اچھا، پھر پلٹ کے ابو سفیان نے ایک دوسرا وار کیا۔ سنیے گا عزیزوں، وقت کی رفتار بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، میری نگاہیں گھڑی کے اوپر ہیں اور 12:42 پر یہاں ممبئی میں اذان کا وقت ہے، اور آج مصائب بھی پڑھنا ہے کیونکہ 5ویں محرم ہے۔ تو کہنے لگا کہ حبش، وہ ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ عیسائی تھا، کہنا یہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ تو جناب جعفر آگے بڑھے اور انہوں نے مدح جناب عیسیٰ کرنا شروع کی۔ اللہ اکبر، جعفر نہیں عیسیٰ کی مدح کریں گے تو کون کرے گا؟ خاندان رسالت کا فرد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور اس وقت تک کہ جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں ان آیتوں کو کوٹ کرنا شروع کیا، تو جو اس کے درباری عالم تھے وہ کرسیوں سے کھڑے ہونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہماری کتابیں بھی وہی کہہ رہی ہیں جو جعفر کہہ رہے ہیں، جو ہماری کتابیں کہتی ہیں وہی جعفر کہہ رہے ہیں عیسیٰ کے لیے۔ تو وہ 1 منٹ میں سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سنو، یہ لوگ صحیح ہیں، جعفر و مسلمان۔ اس سے کہا کہ آپ ہمارے سرکاری مہمان ہیں، جب تک آپ کا دل چاہے آپ حبش میں رہیے،
ابو سفیان سے کہا کہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے تم حبش کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا خون حلال ہوگا۔ کہ کل کا سورج دکھائی دیا حبش میں اور سورج کے ساتھ ابو سفیان دکھائی دے تو یہ اپنی رعایا کو، اپنے سپاہیوں کو حکم ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، میں تمہارے سپاہیوں کے۔ یہ وہاں سے شکست کھا کے بھاگا۔ عزیزو، یہی وہ شکست تھی جس نے کربلا میں اسی ابو سفیان کے پوتے یزید نے جعفر کے پوتوں کو شہید کر دیا۔ آج کا دن شہزادے اون و محمد کا دن ہے، آج کا دن ان اون و محمد کا دن ہے کہ جو ہاتھ جوڑ کے بار بار آتے ہیں، مامو جان اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا کہ بچوں جاؤ خیمے میں جاؤ، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بہت مشکل سے اجازت ملی۔ زینب بار بار فضہ سے پوچھ رہی تھی، اے فضہ کیا بات ہے فضہ، ابھی میرے بچے زندہ ہیں اور اون محمد میں دودھ نہ بخشوں گی اگر تم زندہ رہے علی اکبر کے جسم پر یا قاسم کے جسم پر یا میرے بھیا حسین کے جسم پر کوئی زخم آ گیا۔ عزیزو، اون محمد کو اجازت ملی، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا۔ جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، اسلحہ خانہ حیدر کرار اور جعفر طیار کی تلواریں جو کربلا میں چل رہی تھیں، فضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے ہواؤں میں گردش کر رہے تھے، انسانی سر و تن کٹ رہے تھے جس طریقے سے گاجر اور مولی کٹتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ بڑی شان سے تلوار چلا رہے تھے۔ یہاں آج کے دن سرکار خطیب اکبر، میرے والد ایک شعر میر انیس کا پڑھا کرتے تھے مصرع، کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ اللہ اللہ، فوجے پکارے خود کہ نواسے علی کے ہو۔ جعفر کے پوتے، علی کے نواسے زخمی ہو کے گھوڑے سے گرے، کہا مامو جان میری خبر لیجئے۔ حسین چلے، جعفر کے پوتے حیدر کرار کے نواسے دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک میت کو عباس نے اٹھایا، یا ابو عبداللہ، ایک میت کو عباس نے اٹھایا، ایک میت کو حسین نے اٹھایا، خیمے میں میت لا کے رکھی۔ فضہ کہتی ہے کہ بی بی اون محمد آ گئے۔ زینب آتی ہے، دیکھا کہ اون محمد کی لاشیں آئی ہیں۔ زینب نے لاشوں کے بیچ میں جگہ کی، سجدہ شکر کیا، معبود میرے بھائی کو بچا لے، معبود میرے بھیا کو بچا لے، یا اللہ میرے حسین کو بچا لے معبود۔ اللہ اللہ۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا رہا تھا، زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب اون محمد پر روئی نہیں، زینب جب بھی روئی تو حسین پر روئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام غریبہ میں 9 مائیں ریتے گھر میں کربلا پر بیٹھی تھی، اس میں ایک نام زینب کا بھی لکھا ہے کہ جن کی گودیوں کے بچے مارے گئے تھے، مگر کوئی ماں اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں روتی تھی، ایک نعرہ مارتی تھی، الا وا حسینہ۔ عزیزوں، وقت تمام ہو گیا، یہ رونے کے دن ہیں، آدھا محرم تمام ہو گیا۔ جب اہل حرم کو رہائی ملی، سامان سفر شہداء کے سر دیے جانے لگے، تو ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر اٹھایا۔ شام میں
ایک تشت میں 2 کٹے ہوئے سر رکھے تھے، ایک تشت میں 2 کٹے ہوئے سر رکھے تھے، جس کا کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، جس کو پاس کوئی رونے والا نہ تھا۔ شام کی بیویاں کہنے لگی کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی، اس لیے کہ ان بچوں کو دیکھو کتنے حسین بچے ہیں اور اس پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ کہ ایک بار زینب نے سنا کہ شام کی عورتوں یہ نہ کہو اس پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں بلکہ اس کی ماں زینب زندہ ہے، مگر اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرے گی، ہم اس کا ماتم کریں گے۔ علاوہ حسینہ، علاوہ مظلومہ، میں کہوں گا اے ماں اپنے بچوں کو بلاؤ، عصر کے وقت حسین اکیلے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، فاطمہ آئی ہوگی، آ جاؤ میرے لال، آ جاؤ میرے حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔